تیری شہادت کو سلام امام حق تیری پاکیزہ سیرت کو سلام حسین ابن علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے۔ اس پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام کا یہ خصوصی سلسلہ شہادت حق کے نام سے آپ دیکھ رہے ہیں، جس میں ذیلی موضوعات کے ساتھ ہم پروگرام کو ترتیب دیتے ہیں، مختصر اور جامع سوالات کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور ان کے جوابات حاصل کرتے ہیں ممتاز و معروف علماء دین، مفتیان دین اور اسکالرز حضرات سے۔ اور اس طریقے سے ARYQTV خراج عقیدت پیش کر رہا ہے شہدائے کربلا کو اور امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے ماشاءاللہ، اور آج جو ہم بالخصوص بات کریں گے، بطور خاص بات کریں گے، وہ سیرت سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، اور ایک ایسی شخصیت تاریخ اسلام کی کہ جن کا ہر دل میں احترام پایا جاتا ہے، صرف مسلمانوں کے دلوں میں نہیں بلکہ غیر مسلموں نے بھی جب لکھا آپ پر تو آپ کے ادب و احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے لکھا، آپ کے فضائل کو لکھا اور آپ کے ان کمالات کو لکھا کہ جو اللہ رب کریم نے انہیں عطا فرمائے تھے۔ بات کریں گے انشاءاللہ۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب، ممتاز و معروف عالم دین، ہمارے پروگرام کا حصہ ہوا کرتے ہیں، آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، ہمارے پینل کا حصہ ہوا کرتے ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز و معروف عالم دین مفتی شیخ الحدیث ابو بکر صدیق القادری الشاذلی صاحب، جو کہ ہمارے پینل کا حصہ ہوا کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغاز کرتے ہیں حضرت سیدنا امام علی مقام کے حوالے سے۔ میں چاہوں گا کہ آپ کی ولادت باسعادت کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہیں پہلی جو خوراک ملی وہ زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ملی۔ میں چاہوں گا اس حوالے سے اور ان کا نام نامی اس میں گرامی رکھے جانے کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرت سیدنا امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی ذات گرامی، جن فضائل کا سرچشمہ ہے، اس کی بنیاد دیکھیے کہ جس طرح کہ آپ نے ذکر فرمایا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں سے مختلف جہتوں سے آپ نے استفادہ کیا، اور میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو جہاں یہ شرف و مقام حاصل ہوا، جس طرح کہ آپ نے اپنی تمہیدی سوالیہ گفتگو میں خود ذکر فرمایا کہ انہیں گھٹی بطور لعاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دی گئی۔ جب نام آپ کے سامنے شبیر اور شبر پیش کیے گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عربی نام پیش کیا حسن حسین، اللہ سبحان اللہ۔ اور سرکار علیہ السلام کی جانب سے یہ تجویز کردہ نام جو اللہ رب العالمین کی جانب سے سرکار علیہ السلام کو جس سے مطلع کیا گیا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی عبقریت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر حجر و شجر کے قریب سے بھی گزر جائیں تو اللہ رب العالمین اس میں گویائی عطا فرماتا ہے۔ کیا کہنا، کیا کہنا۔ احد پر اگر قدم رکھتے ہیں تو احد بول اٹھتا ہے، اور سیدنا مولا علی جو فرماتے ہیں جامع ترمذی کے اندر ہے کہ میں نے حضور کو خود دیکھا کہ جب سرکار کسی درخت کے قریب سے گزرتے تو درخت خود آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ مقام رسالت کی حضوری ہے اور سراسر علم کی وہ مبارک نظیر ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے کہ جب بے جان کے قریب سے گزرتا ہے تو اس کو بھی جان آ جاتی ہے۔ کیا بات۔ تو اس سے آپ علمی عرفان بھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا دیکھیے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لعاب دہن سے سب سے پہلی غذا آپ کی دی جا رہی ہے۔ یہاں پر ایک بات میں اور ایک تسلسل کو جوڑنا چاہوں گا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ صحیح احادیث کے اندر موجود ہے کہ خیبر کے اندر حضور علیہ السلام کو زہر دیا گیا۔ اب وہ جو زہر دیا گیا تھا وہ ایک یہودی عورت نے دیا تھا، اور وہ زہر قبلہ جو دیا گیا تھا وہ بکری کا جو بازو ہے اس گوشت کو زہر میں بھگایا گیا، ایک وقت تک رکھا گیا، اور وہ زہر آلودہ گوشت جیسے ہی حضور علیہ السلام کو دیا گیا تو احادیث میں آتا ہے کہ سرکار نے وہ لقمہ جب اپنے دہن مبارک میں رکھا تو وہ لقمہ خود بول اٹھا، یا رسول اللہ انی مسموم، میں زہر آلود ہوں۔ سرکار علیہ السلام نے اس کو اپنے دہن مبارک سے نکال دیا۔ ایک صحابی سامنے خود موجود تھے کہ جنہیں قے شروع ہوئی اور یہاں تک کہ ان کا جگر ٹٹ گیا اور منہ سے بہنے لگا۔ سرکار علیہ السلام جب ان کی طرف بڑھے
تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی علم تھا آپ کی عنایت سے کہ اس میں زہر ہے، لیکن میں نے وہ لقمہ منہ سے اس لیے نہیں اتارا کہ آپ دسترخوان پر خود موجود تھے۔ تو یہ ادب تھا۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ وہ زہر آلود جو گوشت کا لقمہ ہے اور وہ ٹکڑا ہے، وہ کب ذبح ہوا، کب اس کو زہر دیا گیا، لیکن جب دہن مصطفیٰ سے، سرکار کی زبان مبارک سے جب وہ لگتا ہے تو اس میں بھی گویائی آ جاتی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ جب دہن مصطفیٰ سے لگے ہوئے گوشت کے اندر گویائی آ جاتی ہے تو وہی زبان جو حضرت امام حسین کے دہن مبارک میں دی جا رہی ہے تو آپ کا کمال کیا ہوگا۔ اور علم نفسیات کے اندر ایک بات یہ ذکر کی جاتی ہے کہ وراثت جو ہے وہ طبیعتوں کے اندر اثر رکھتی ہے، جس طرح کہ فرمایا گیا الولد سر لابیہ، بالکل بیٹا جو ہے وہ باپ کے تمام خیالات اور تمام خسائل کا پرتو ہوتا ہے۔ اور حضور نے خود فرمایا، جامع مستدرک کے اندر روایت موجود ہے، سرکار نے فرمایا علی میری جملہ اولاد کو اللہ رب العالمین نے تمہاری پشت کے اندر رکھا ہے۔ تو وراثت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ماحول کی وراثت ہوتی ہے، ایک نسب کی وراثت ہوتی ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ اپنے انتخاب کے لیے، اپنی نسل کو اچھی طرح بڑھانے کے لیے تو تم اچھی کھیتیوں کا انتخاب کرو، یعنی اچھے خاندان میں شادیاں کرو۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کو دیکھیں گے تو نسبی اعتبار سے وہ اعلیٰ خاندان ہے، یہ وراثت کے ایک درجے کی تکمیل ہے، اس سے اعلیٰ کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اور ماحول جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی گود ہے، سرکار علیہ السلام کی تربیت ہے، اور سرکار علیہ السلام کی نظر مبارک کے سامنے سیدہ زہرا کے حجرہ مبارکہ میں ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کی زیر کفالت ہے۔ تو اگر آپ اس ماحول کے اعتبار سے بھی دیکھیں اور وراثت کا ایک حصہ جو تربیت اور فضیلت کا ہے وہ نسب کا ہے، اور ایک حصہ جو ہے وہ صحبت اور ماحول کا ہے، تو دونوں چیزیں ایسی ہیں جو شاید کسی کے حصے میں نہیں آئی، جو حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قسمیں آئی، لہذا ان جیسا بچپن بھی ہمیں کسی کا نظر نہیں آتا۔ کیا سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہیں آغوش رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوئی، آغوش مولا کائنات نصیب ہوئی، آغوش سیدہ کائنات نصیب ہوئی، تو ان میں تو وہ صفات اللہ رب کریم نے رکھی ہیں کہ جو مثال کے طور پر رہتی دنیا تک پیش کی جاتی رہیں گی۔ آپ کا عہد طفلی کچھ بتائیے کیسا گزرا، اور آپ کو وہ دور ملا، آپ عہد شباب میں رہے کہ جو خلفائے راشدین کا دور ہے، اس دور کے حوالے سے کچھ بتائیے کہ آپ کے کیا معمولات رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ علامہ صاحب نے بہت ہی خوبصورت پیرائے میں وضاحت کی ہے ایک ایسی شخصیت کی کہ جن کے لیے تعارف الفاظ اور تعارف نکات اور وقت سب کچھ یکجا بھی کر لیں تب بھی بہت کمی محسوس ہوتی ہے۔ تاجدار مدینہ علیہ طاہرۃ وثنا کے گھر کے یہ چراغ یہ وہ ہیں کہ عہد طفولیت کی آپ بات فرما رہے ہیں کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو مبارک پر ایک طرف حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک طرف حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کے بعد احادیث صحیحہ میں بھی ہے کہ اس کے بعد حضرت جبریل حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے اور یہ فرمایا کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کیجئے، کیونکہ کسی ایک کو اللہ کی رضا کے ساتھ واپس جانا ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی اور جو محبت و ایثار کا جذبہ کہ اولاد سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتا، لیکن تاجدار مدینہ کی نگاہ تو اس طرف ہے نا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ آپ جو فرماتے ہیں وہ بھی وہی ہے، اور جو حکم دیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی رضا کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیوں کہ اللہ کا فیصلہ نبی کا فیصلہ اور نبی کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں قربانی جو پیش کی وہ یہ کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دنیا سے اگر رخصت ہونا ہے تو یہ ہو جائے، لیکن حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے ساتھ انہوں نے منتخب کیا اس دنیا کے لیے۔ اور پھر احادیث میں جو دوسری بات آتی ہے وہ یہ کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ عہد طفولیت کی بات کر رہا ہوں چونکہ آپ نے بات ابتدائی کی ہے، تو اس میں تشریف لانے کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آنکھوں میں اشک کیوں ہیں، آپ کیوں اشک بار ہیں؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہ جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو تمہارا بیٹا ہے، ابن کا لفظ استعمال ہوا، وہ شہید کیا جائے گا اور میری امت اسے شہید کرے گی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ مٹی بھی دکھائی گئی۔ پھر اس کے بعد جو اہم ترین نقطہ آتا ہے کہ تربیت، ظاہر ہے کہ تربیت قرآن جس کا گواہ ہے
اور جس کے کردار پر آیت تطہیر نازل ہو رہی ہے، اور قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے اور اس کے بعد تشریحات کی طرف جاتے ہوئے مختلف مفسرین نے اجتماعی طور پر اس بات کو واضح کیا کہ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے وہ حدیث جو ہے کہ اللہ میں اسے پسند کرتا ہوں، اللہ جو اس سے محبت کرے تو اسے پسند کر، اور پھر اس کے بعد دوسری حدیث یہ ہے کہ اللہ اسے پسند کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ اب معنی مرادی کیا ہے؟ معنی مرادی یہ ہے کہ اہل بیت اطہار سے محبت زندگی کا حوالہ ہے، اور تربیت کا یہ عالم ہے، بچپن میں بھی تربیت کا یہ عالم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، کھیل رہے ہیں لحیہ مبارک سے داڑھی سے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں تو راکب دوش رحمت ہیں، اور پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرما رہے ہیں، احادیث، ظاہر ہے کہ حضور کا کہنا تو گفتگو جو ہے وہ تو حدیث ہے، وہ اسے بیان بھی فرما رہے ہیں آپ، اور بچپن میں آپ نے جو تربیت حاصل کی، ایک جانب حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا سے سیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت، پھر سبحان اللہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے اس قابل کیا کہ وہ تربیت ہمیں کربلا میں نظر آتی ہے کہ وقت ہے کہ جہاں لوگوں کو کہا جائے کہ لوگوں میرا ساتھ دو، جہاں خوف ہو، پریشانی ہو، ذہن پر کوئی بوجھ ہو، لیکن روحانی طور پر بھی اور نفسیاتی طور پر بھی معاشرے کو یہ بتلا دیا کہ امام عالی مقام پر اللہ کی خاص رحمت اس وجہ سے ہے کہ اللہ کے نبی کا نور ان میں ہے۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ اور جب نور آ جائے تو نار نکل جاتی ہے، اور نار کیا ہوتے ہے؟ بے یقینی، اور وہاں نور یہ کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اسی لیے کہا کہ جنہیں جانا ہے وہ چلے جائیں، جنہیں رکنا ہے وہ رک جائیں۔ کیا کہنا ہے، کیا اور ساتھی بھی ایسے ہوں کہ جنہوں نے کہا کہ آپ نواز رسول ہیں اور ہمارے وہ سربراہ ہیں کہ جن پر ہمارے ماں باپ قربان۔ کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، کیا کہنا ہے؟ اس اعتبار سے کیا کہنا، بچپن سے لے کر اور ان کے رخصت تک کا دور وہ دور ہے بڑا مثالی دور، ہر پل ہر امت مسلمہ کی تربیت کا دور۔ بے شک بے شک۔ کیا فرمائیں گے مفتی صاحب اس حوالے سے؟ محبت اہل بیت کے حوالے سے ذکر فرمایا تو قرآن کریم بھی ارشاد فرما رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مودت کا لفظ استعمال ہوا ہے یہاں، تو اس حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیے گا، اور یہ فرمائیے گا کہ نبی کریم علیہ السلام کی جو اپنے نواسوں کے ساتھ اور اپنے ان شہزادوں کے ساتھ محبت ہے، اس کے حوالے سے کہ وہ اگر سجدے کے وقت آپ کے شان مبارک پر ہیں تو سجدے کو طول دیا جا رہا ہے، آپ خطبہ دے رہے ہیں اور آتے ہوئے حسنین کریمین اگر گر جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی متوجہ ہو جاتے ہیں، تو یہ جو محبت کا اظہار ہے نبی کریم علیہ السلام بے شک کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے محبت اپنے نواسوں سے فرمائی تو شاید کسی نانا نے اپنے نواسوں سے نہیں کی ہوگی، کیونکہ یہ عام بچے نہیں تھے، بلکہ پوری کی پوری انسانیت کو بھلائی کے لیے، پوری انسانیت کو ہدایت کے لیے ان کو اس دنیا میں بھیجا گیا، تو اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہایت محبت کا ان سے اظہار فرمایا، اور جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی حدیث شریف بیان کی کہ خود نبی علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما۔ سبحان اللہ۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ آپ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے نکلے تو خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے حجرہ شریف کے قریب سے گزرے تو سیدنا امام حسین کے رونے کی آواز آئی، تو نبی علیہ السلام تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اس کا رونا جو ہے مجھے تکلیف دیتا ہے، اللہ اس قدر آپ محبت فرماتے۔ اور بچپن کی بات ہے، جمعہ کا دن ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، ایسے میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمبا جبہ پہنے ہوئے چھوٹے سے ہیں اور وہ لڑکھڑاتے ہوئے گرتے ہوئے آتے ہیں، تو نبی علیہ السلام وہ خطبے کو چھوڑ دیتے ہیں اور آگے بڑھ کر اپنی گود میں ان کو لے لیتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور باقاعدہ آیت طیبہ پڑھی انما اموالکم اولادکم فتنہ، کہ تمہارے اولاد تمہارے مال جو ہے تمہارے لیے آزمائش ہے۔ آزمائش۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی اس قدر محبت ہے کہ آپ سید المعصومین ہیں، اس کے باوجود آپ کی محبت کا یہ عالم ہے کہ خطبہ چھوڑ کے آپ نے ان کو لیا اپنے گود میں۔ کیا کہنا ہے مفتی صاحب، اگر آپ اجازت دیں تو ایک مختصر سا وقفہ لے لیں، پھر آپ کا جواب مکمل کر لیں گے قطع کلامی کی معذرت کے ساتھ۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے شہادت حق۔ یہ ایک سلسلہ ہے جس میں شہدائے کربلا اور امام علی مقام کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ آج سیرت سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم پروگرام کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب اپنے جواب کو مکمل فرما دیجیے۔
تو جہاں تک اہل بیت سے محبت کا تعلق ہے تو آپ نے آیت طیبہ پڑھی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یعنی اے حبیب علیہ السلام آپ فرما دیجئے یہ جو میں نے تم کو ظلمت سے نکال کے نور میں لے کے آیا ہوں، ہدایت سے گمراہی سے نکال کے ہدایت کی طرف لے کے آیا ہوں، کفر سے نکال کے اسلام کی طرف لے کر آیا ہوں، رب سے دوری سے رب کی قربت میں لے کر آیا ہوں، یہ سب ان تمام عظیم کاموں میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، اس کا بدلہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ہاں یہ کہ میرے آل سے محبت کرو۔ تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ انہیں فرما دیجئے، اور آل سے محبت کرنے میں کوئی آل کا فائدہ نہیں ہے، نہ نبی علیہ السلام کا اس سے کوئی مطلب ہے، یہ مطلب بھی صرف ہمارے لیے ہے کہ حریص علیکم کا ظہور ہے یہاں پر کہ یہ نبی تمہارے بارے میں بہت حرص رکھتے ہیں کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور اہل بیت کی محبت وہ ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے کہ جو اس میں سوار ہو گیا تھا تو وہ نجات پا گیا تھا، ایسے ہی آج بھی اور کل بھی اور آئندہ بھی جو اہل بیت سے محبت رکھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اسی طرح نجات پا جائے گا جس طرح کہ کشتی نوح میں بیٹھنے والے لوگ نجات پا گئے تھے۔ تو نبی علیہ السلام کو جو حکم دلایا گیا کہ آپ فرما دیجئے میرے اہل بیت سے محبت کریں، تو اس میں ان کا کوئی مطلب نہیں ہے، مطلب تو سارا ہمارا ہی ہے، اور اہل بیت کے ساتھ جو لگے رہے وہ قرآن بھی ان کے ساتھ ہے، اور قرآن حبل اللہ ہے، اہل بیت حبل اللہ ہے، تو جو ان کو لگا رہے گا تو وہ ہدایت پر رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اور اس کو دنیا بھی کامیابی کی ہے اور آخرت بھی کامیابی کی ہے۔ تو اس لیے خاص طور پہ ہم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت رکھیں تو ہمارے ایمان سلامت رہیں، اور ان سے نہ محبت نہ کر کر آدمی کہاں جائے گا؟ یہ تو دنیا کے بھی مالک ہیں، آخرت کے بھی مالک ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ان کی محبت کے بغیر جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ جن کی دلوں میں ان کی محبت نہیں وہ دل ناپاک ہے، اور ناپاک جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہ اہل بیت کی محبت جو ہے پاکیزہ ہونے کے لیے بھی ضروری ہے۔ جزاک اللہ، کیا کہنے، کیا بہت خوبصورت بات، بہت ہی خوبصورت آپ نے انداز میں اپنے جواب کو مکمل فرمایا۔ شاہ صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے مختلف تصویر پیش کی جاتی ہے، میں چاہوں گا اس حوالے سے بھی وضاحت بہت ضروری ہے کہ خلفائے ثلاثہ کے ساتھ اور دیگر اصحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ حسنین کریمین اور بالخصوص سیدنا امام علی مقام کا کیسا تعلق تھا، آپس میں کیسا ادب اور تعظیم کا رشتہ تھا، میں چاہوں گا کچھ فرمائیں۔ یہ تو تواتر روایات کے اندر موجود ہیں یہ ساری چیزیں کہ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ حسنین کے ساتھ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی عقیدت اور جو ہے کہ وہ احترام رہا ہے، بلکہ اگر کتابوں میں دیکھا جائے تو صحیح بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، اور ابن کثیر نے بھی اسے البدایہ والنہایہ میں تمام کتاب موجود ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ عصر کی نماز پڑھا کر حضرت سیدنا مولا علی کے ساتھ نکلے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ سامنے حضرت امام حسن کھیل رہے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق آگے بڑھے اور اٹھا کر ان کو اپنے کاندھے پر بٹھا لیا اور کہنے لگے علی چہرہ حسن جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کاندھے پر بٹھا دینا یہ کتنے فرط محبت ہے، یہ محبت کا کس قدر جو ہے کہ وہ کمال ہے۔ اسی طرح سیدنا فاروق اعظم کے حوالے سے تو درجنوں حوالے ایسے موجود ہیں جو سیدنا امام علی مقام اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی محبت اور ادب کے ساتھ ہیں۔ ایک دفعہ سیدنا امام حسین آئے اور سیدنا فاروق اعظم سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محو گفتگو تھے، تو جب دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ آپ کے خود صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں اور وہ انتظار کر رہے ہیں، تو حضرت امام حسین دروازے سے رخصت ہو گئے۔ کچھ دنوں کے بعد جب حضرت سیدنا فاروق اعظم سے ملاقات ہوئی تو سیدنا عمر نے کہا اے میرے بھتیجے تم بہت دنوں کے بعد نظر آئے، تو کہا میں تو اس دن آیا تھا، تو کہا کہاں آئے تھے؟ کہا آپ حجرے میں جب سیدنا امیر معاویہ سے بات کر رہے تھے، تو کہا اندر کیوں نہیں آئے تم؟ تو کہا آپ کے خود بیٹے عبداللہ ابن عمر باہر کھڑے ہوئے تھے، تو فرمایا سنو تم میرے لیے میرے بیٹے سے زیادہ حقدار ہو، میں جس جگہ پر بھی ہوں جس حالت میں ہوں تمہیں اس بات کی اجازت ہے کہ تمہیں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، تم اندر داخل ہو جاؤ۔ سیر اعلام النبلاء میں حضرت امام الذہبی نے لکھا ہے کہ یمن سے باقاعدہ بڑے خوبصورت قسم کے جبے آئے اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تمام جبے جو تھے وہ لڑکوں میں نوجوانوں میں صحابہ کی اولاد میں تقسیم کر دیے۔ کسی نے پوچھا آپ نے حسنین کو نہیں دیا؟ فرمایا یہ جبے اس لائق نہیں تھے کہ حضرت امام حسنین کو حضرات حسنین کو دیا جاتا، آپ نے کاتب کو بلایا اور کاتب کو بلا کر یمن کے گورنر کو لکھوایا کہ یہ جبے تھے جو میں حسنین کو دوں؟ فرمایا عالی نسل کے اور عالی قسم کے جناب کپڑے لیے جائیں اور اس کو سلوا کر اس کو جبہ بنا کر مدینہ بھیجا جائے۔ سیدنا عمر انتہائی مصروف شخصیت ہے، صرف کاتب کو اس لیے بلایا گیا تھا کہ کاتب سے
گویا کہ خط لکھایا جائے اور ایک بندے کو خاص اس پر تجویز کیا گیا کہ وہ یمن جائے اور یمن سے حسنین کریمین کا جبہ لے کر آئے، اور وہ جبہ لایا گیا تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ خود گئے اور وہ جبہ پیش کیا، اور جب وہ جبہ پہن کر آئے تو فرمایا کہ دیکھو شہزادوں کے لیے ایسا کپڑا ہونا چاہیے. اور ایسے درجنوں واقعات ہیں. جامع ترمذی کے اندر ایک نہیں بلکہ درجنوں روایت اسی حوالے سے اور اسی تسلسل کے ساتھ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی موجود ہے. بلکہ یہ تو بڑی مشہور بات ہے کہ جب ایران فتح ہوا اور ایران فتح ہونے کے بعد ایران کی شہزادی سیدہ شہر بانو جب آئی ہیں تو اس وقت لوگوں نے یہ کہا کہ یہ بادشاہ کی بیٹی ہے. سیدنا عمر سے کہا تو اس کا نکاح تم جو ہے وہ اپنے بیٹے سے کر دو. اب سیدنا عمر جو امیر المومنین ہے چاہتے تو جناب سیدہ شہر بانو کا نکاح جو ہے وہ اپنے بیٹے عبداللہ سے کر دیتے، لیکن سیدنا عمر کے جملے تھے کہ نہیں، شہزادی کے لیے شہزادہ ہونا چاہیے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ سیدنا عمر نسل اہل بیت یعنی اہل بیت کے چمن اہل بیت اور گلشن اہل بیت کے محافظ ہیں. یوں سمجھ لیجئے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں جو سیدہ شہر بانو آئی ہیں تو تمام ائمہ کا سلسلہ وہاں سے چلا ہے. تو اس گلشن کو بنانے والے سیدنا فاروق اعظم ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ یہ شہزادی ہے، اس کا نکاح شہزادے کے ساتھ ہونا چاہیے. اپنے بیٹے کے فیصلے کو رد کیا اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے باقاعدہ باضابطہ مہر خود دے کر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سیدہ شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح کرایا. اور یہ وہ سیدہ شہر بانو ہے جن کے صدف اقدس سے امام زین العابدین پیدا ہوئے، اور امام زین العابدین سے سیدنا امام باقر پیدا ہوئے، امام باقر سے امام جعفر صادق پیدا ہوئے، امام جعفر صادق سے حضرت موسیٰ کاظم پیدا ہوئے، حضرت موسیٰ کاظم سے حضرت امام علی رضا پیدا ہوئے، ان سے امام تقی پیدا ہوئے، ان سے امام نقی پیدا ہوئے، ان سے امام حسن عسکری پیدا ہوئے. تو یہ سارا سلسلہ چلا ہے سیدہ شہر بانو سے. یہ عقد سعید جو کرانے والی ذات ہے وہ سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا خوبصورت انداز میں شاہ صاحب نے ہمارے سوال کا جواب بھی عنایت فرمایا، تاریخ بیان فرما دی مختصر اور جامع انداز میں. ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سے آپ کے نواسے، آپ کے فرزند امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشابہ تھے. تو سیرت میں جو نبی کریم علیہ السلام سے خوبیاں ملی، جو سیرت و کردار میں آپ کی جو نبی کریم علیہ السلام کا عکس نظر آتا ہے، کس طریقے سے اس کو بیان فرمائیں گے؟ بات یہ ہے کہ عکس کیا نظر آتا ہے، تاجدار مدینہ مکمل نظر آتے ہیں ان میں. واہ واہ. اور کردار، سیرت، انداز، گفتگو روایات میں ہے کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ اس پر صحابہ اکرام یہ فرماتے ہیں، اور خاص طور پر جو کبار صحابہ، کہ جب ہمیں خواہش ہوتی تو ہم دونوں کو دیکھتے اور دونوں کے چہرے انور جب سامنے ہوتے تو حضور کی مکمل مشابہت اور مکمل شباہت نظر آتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز، گفتگو کا انداز تھا وہ حضرت امام علی مقام میں بہت نمایاں تھا. اسی لیے سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شہزادے ہیں، ان بچوں کو کچھ عطا کیجئے. ظاہر ہے کہ عطائے مصطفیٰ جس پر ہو اور پھر وہ بھی اہل بیت. تو حضور نے فرمایا کہ میں نے حسن کو اپنی ہیبت اور حیت دونوں دے دی، اور حسین کو میں نے اپنی جلالت اور اپنی جو بزرگی ہے وہ دے دی ہے، شجاعت کے معنوں میں وہ دے دی ہے، اور ان بچوں میں اپنی شخصیت کو مکمل طور پر تم دیکھ سکتی ہو. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اب دوسری طرف آئیے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح محبت فرمایا کرتے تھے، اور کس طرح سے کہ لعاب دہن تو حضور کا اگر نمکین پانی میں چلا جائے تو وہ میٹھا ہو جائے، حضور کے قدم مبارک جس پتھر پر پڑ جائے وہ نرم ہو جائے. حضور اشارہ کرے تو سات الشجر و نطق الحجر و شق القمر و باشارتہ ہی. حسان بن ثابت، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ہے کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے زانو مبارک پر بیٹھ گئے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منہ تھا وہ ان کا کھولا، اور یہ آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زبان کو اس طرح سے چوس رہے تھے جیسا کوئی فرد کھجور چوس رہا ہو. اب وہ مٹھاس جو حضور کی تھی وہ وہاں پہنچی. پھر دوسری بات جو اہم ترین ہے وہ یہ کہ اس خانوادے پر ذمہ داری تھی، ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و اطرتی، میں تمہارے درمیان دو اہم ترین مبادیات، دو اصول، دو بنیادی ماخذ چھوڑے جا رہا ہوں. واہ واہ. اللہ کی کتاب
اور ایک حدیث میں آیا کہ سنتی میرا راستہ میرا طریقہ، اور دوسرا اطرتی۔ اب اطرت کے معنی کیا ہے کہ جن کا مقام و منصب یہ ہو کہ کتاب و سنت کی تشریحات کو مکمل اس پیرائے میں شان نزول کے ساتھ لوگوں تک پہنچا سکیں۔ کیا بات! اب یہ جو زمانہ چل رہا ہے یزید کا، یہ جو زمانہ چل رہا ہے طاغوتی قوتوں کا، یہ جو زمانہ چل رہا ہے خود ساختہ خداؤں کا، دعویٰ کرنے والوں کا کہ شریعت کی تعبیر و تشریح اپنے مقاصد کے لیے کریں، اس کے لیے حسین کی ضرورت تھی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کا تو بتلا دیا، تو جب شہادت کا بتلایا تو حضور کے علم میں یہ بھی تھا کہ وہ زمانہ کیا ہوگا اور اس زمانے میں مسائل کیا ہوں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرزند امام علی مقام کو جس طرح سے اللہ نے چاہا علم سے نوازا، شجاعت سے نوازا، اور ساتھ ہی ساتھ استقلال کا یہ عالم تھا کہ پائے استقلال میں کہیں لغزش نہیں آئی، اور شریعت کو اپنے سجدے سے ثابت کر کے یہ بتلا دیا کہ قرآن نیزے پر بھی پڑھا جاتا ہے اور سجدے میں بھی پڑھا جاتا ہے اور نسلوں میں بھی پڑھا جائے گا، بشرطے کہ تم نے صاحب قرآن کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے سلیقے کو سیکھا۔ کیا کہنا ہے یزید شکست کھا گیا، اور حسینیت قرآن کی صورت میں، عشق مصطفیٰ کی صورت میں آج بھی موجود ہے، زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی۔ بالکل صحیح فرمایا۔ کیا کہنا ہے مفتی صاحب، کیا کہنا ہے ڈاکٹر صاحب؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، تو آپ کے اخلاق و اوصاف کے حوالے سے کچھ فرمائیے گا، آپ کے علم کے حوالے سے، چونکہ آپ باب العلم کے فرزند ہیں، اس حوالے سے کچھ فرمائیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا فرمایا آپ کو۔ دیکھیں، آپ کے اوصاف کے بارے میں تو یہ کہنا کافی ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، یہ نبی علیہ السلام کی بارے میں آیت طیبہ نازل ہوئی، اور چونکہ آپ عکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو جو تمام اخلاق نبوی تھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ سب کے سب آپ میں موجود تھے، اور آپ نبی علیہ السلام کی سنتوں کا چلتا پھرتا نمونہ تھے۔ بلکہ اگر یہ میں کہوں کہ آپ کے افعال، آپ کا کردار بھی قرآن کی تفسیر تھے، تو اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ آپ یعنی اس قدر یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل پیرا تھے۔ تو اسی طرح پھر آپ کے اخلاق بھی ہے۔ ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ حسنین کریمین دونوں ہی تھے، تو ایک بوڑھے کو دیکھا ہے رابی کو کہ وہ وضو کر رہا ہے اور غلط کر رہا ہے، تو آپ ان کے حسن اخلاق کو دیکھیے اور طرز تعلیم کو دیکھیے کہ ان دونوں بزرگ بچوں نے اس وقت دیکھا کہ اگر ہم ڈائریکٹ ان کو کہتے ہیں تم غلط کر رہے ہو تو اس کو بھی برا لگے گا، تو کتنی حکمت کے ساتھ گئے ان کے پاس اور تشریف لے جا کے فرمایا کہ ہم وضو کر رہے ہیں، آپ بزرگ کی طرح دیکھ لیجئے ہمارے وضو میں غلطی تو نہیں ہے۔ تو ان کو وضو کر کے دکھایا تو وہ بزرگ سمجھ گئے کہ میں وضو غلط کر رہا تھا۔ تو یہ اخلاق ہے یہ۔ پھر اسی طرح ایک مرتبہ آپ ایک مقام سے گزرے تو وہاں پر کچھ فقراء بیٹھے ہوئے تھے جن کے پاس روٹی کے ٹکڑے تھے، تو انہوں نے چلتے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روٹی کا ایک ٹکڑا پیش کیا، تو آپ نے وہ روٹی کا ٹکڑا لیا اور کھایا اور فرمایا کہ ان اللہ لا يحب المتکبرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ان کا وہ فقیروں کا ٹکڑا آپ نے کھایا کہ چلو مسلمان انہوں نے دعوت دی تو کھانا چاہیے، کہ دعوت کو قبول کرنا سنت ہے۔ پھر اس کے بعد ان فقراء کو اپنے گھر پہ لے گئے اور اپنے گھر پہ لے جا کے ان کو خوب کھلایا، اعلیٰ قسم کے کھانے کھلائے۔ پھر اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کی ایک خادمہ تھی، تو اس نے آپ کی خدمت میں ایک پھولوں کا گلدستہ پیش کیا، تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ تم آزاد ہو۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا امام، اتنی چھوٹی سی بات پر آپ نے اتنی بڑی ملکیت کو آزاد کر دیا۔ تو آپ نے پھر قرآن مجید کی آیت طیبہ پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذا حییتم، جب تمہیں کوئی تحیہ پیش کرے تو اس سے اچھا تحیہ تم پیش کرو۔ تو آپ نے اس آیت طیبہ پہ عمل کرتے ہوئے اس خادمہ کو اتنی سی بات پہ آزاد کر دیا۔ تو یہ آپ کے اخلاق کی صورتحال تھی۔ اور علم کے اعتبار سے تو بہرحال اس کے بارے میں تو کلام ہی نہیں کیا جا سکتا کہ منبع العلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور باب العلم آپ کے والد ہیں۔ کیا بات! تو اتنی عظیم شخصیات ہیں، تو ان سے جو علم آپ کو حاصل ہوا تو اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، لیکن ایک سمجھنے کے لیے یوں کہہ لیجئے کہ سیدنا محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بات کو بیان کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یعنی غوثیت کبریٰ جو ہے جسے کہتے ہیں، وہ سیدنا ابوبکر صدیق، پھر سیدنا عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر حضرت علی
اور پھر حضرت امام حسن، کیا بات، امام حسن کے بعد پھر یہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منتقل ہوئے. کیا بات ہے، سبحان اور اللہ. غوث وہ ہوتا ہے جو اس زمانے میں اللہ کا نائب ہوتا ہے، رسول اللہ کا نائب ہوتا ہے، جو تمام علوم کو حاوی ہوتا ہے. یعنی جتنے بھی رزق اس زمانے میں کسی کو اگر تقسیم ہوتے ہیں روحانی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے، کیا کہنا، اسی سب کے سب غوث کے طفیل تقسیم ہوتے ہیں. واہ واہ، تو آپ تو خود اس وقت منبع تھے علم کے، کیا تو آپ کے علم کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. کیا کہنا مفتی صاحب، خوبصورت ترتیب کے ساتھ آپ نے ایک بہت ہی خوبصورت جواب عنایت فرمایا. ناظرین گرامی، ایک مختصر سا وقفہ ہے. خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے. شہادت حق کے عنوان سے یہ پوری سیریز، یہ پورا سلسلہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، اور اس سیریز میں ہم مختلف ذیلی موضوعات کے ساتھ پروگرامز ترتیب دے رہے ہیں. آج سیرت سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پروگرام کر رہے ہیں. خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں ان کی بارگاہ میں، اور اپنے لیے سعادتوں کا سامان کر رہے ہیں. تو خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کس طریقے سے حضور امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین. شاہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ سیرت امام علی مقام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو یہ فرمائیے گا کہ آپ کے اخلاق کے حوالے سے، اوصاف کے حوالے سے بات ہوئی. بچپن دیکھیں، بچپن پہ آپ لوگوں نے روشنی ڈالی، تو آج کے بچوں کے لیے امام علی مقام کا جو کردار ہے ایک مثالی کردار ہے، جیسے کہ مفتی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا. تو بچوں کے لیے جو آپ کا کردار، آپ کے بچپن میں کردار موجود ہے، آج کے بچوں کو وہ بتانا چاہیے، اور کس طریقے سے ان میں خوبیاں پیدا کی جا سکتی ہیں، فرمائیے گا سوال. میں اس سے پہلے دو باتیں عرض کر دینا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ نے اہل بیت سے محبت کے حوالے سے بھی ذکر کیا، جس پر بڑا خوبصورت اور تفصیلی خطاب قبلہ ڈاکٹر صاحب نے کیا. علمی طور پر بھی آپ نے فرمایا، اس پر مفتی قبلہ ابو بکر صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ نے بڑی وسیع اور عریض گفتگو فرمائی ہے. میں اس میں اپنا ایک حصہ اپنی مغفرت کے لیے شامل کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ اگر کوئی راوی چاہے وہ بہت بنیادی، یہ دونوں اپنی جگہ پر ایک بڑے بنیادی پرنسپل اور اصول ہے، اس کی تشریح کریں تو بڑی لمبی تفصیل ہے. کیا کسوٹی ہے، جو راوی صادق القول ہو اور راسخ العمل ہو، لیکن اس کے دل میں بغض اہل بیت ہو، تو اس سے روایت لینا حرام ہے. اس سے آپ نظریہ سمجھ لیجئے کہ اہل بیت، حضرات اہل بیت اعظام کی قدر و قیمت کس قدر ہے. یزید پلید کو اگر آپ دیکھیں، حضرت ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو اسماء الرجال کے اندر ایک بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں، تہذیب التہذیب کے اندر جب یزید کے ترجمے کو نقل کیا تو وہاں پر ایک جملہ انہوں نے آخر میں لکھ کر بحث ختم کر دی. فرمایا لیس بأہل ان یروی عنہ، یزید کی اوقات ہی نہیں تھی کہ اس سے حدیث لی جائے. اب آپ دیکھیے، یزید تابعین کے دور میں ہے. آج بھی ہم اپنے اساتذہ سے، قبلہ مفتی صاحب شیخ الحدیث ہیں، اس طرح یہ اپنے تلامذہ کو اپنے استاذ کے ذریعے حدیثیں آگے بڑھاتے ہیں، اور یہ سندیں آگے بڑھتی ہیں، اور سندن بعد سندن گویا کہ یہ سلسلہ آگے چلتا ہے. تو یہاں پر اگر کوئی مفتی صاحب کے تلامذہ مفتی صاحب سے حدیث لیں تو یہ تو بہت بات کا سلسلہ ہے. اب تابعین کا سلسلہ تو ایک واسطے سے رسول اللہ تک پہنچتا ہے کہ صحابی کے ذریعے. تو یہ سوال علامہ ابن حجر عسقلانی سے ہوا کہ تابعین نے تو کثرت سے روایتیں پیش کی ہے، تو یزید بھی تو تابعین کے دور میں تھا، تو لہذا اس نے کسی صحابی سے روایت لی ہے. تو پوری بحث کرنے کے بعد علامہ ابن حجر عسقلانی نے فرمایا کہ یہ اصول بالکل درست ہے، اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے ایک بندے کے لیے کہ اس تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول سند صحیح کے ساتھ پہنچا ہو. ٹھیک ہے، ہم سب سے روایت لے سکتے ہیں، لیکن یزید سے روایت نہیں لے سکتے. پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا کہ لیس بأہل ان یروی عنہ، یزید اس لائق ہی نہیں تھا کہ اس سے کسی حدیث کو روایت کیا جائے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ قداور شخصیات، مجمع علیہ شخصیات، ایک ایک شخصیات جو پورا فن ہے، پورا مسلک و مذہب ہے، یہ حضرات اہل بیت کی توقیر و تعظیم پر یہ جملے ارشاد فرما رہے ہیں. ایک بات میں عرض کروں، غالباً یہ بخاری شریف کتاب الصدقات یا کتاب الزکات کے اندر روایت موجود ہے کہ علم کیسا تھا. قبلہ مفتی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں اس کو ایکسپلین کیا ہے. میں اس پر ایک بات سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں جو میرے ذہن میں سر دست آیا کہ کتاب الزکات میں ہے غالباً، اور یہ یقیناً اس میں ہی ہے کہ زکات کے کھجور لا کے رکھے گئے، صدقات کے کھجور لا کے رکھے گئے. میں اگر کسی شعبے میں ہوں، میں اگر کسی مسجد کا خطیب ہوں، میں اگر کسی ادارے کا گویا کہ محتمم ہوں، یا میں کسی ایسی مجلس میں پہنچا ہوں جہاں مجھے احترام کے ساتھ کہا گیا کہ آپ درس دیں، اور میں چھوٹے سے بچے سے خطاب کروں جس کی عمر صرف 2 سال ہو، اور اس 2 سال کے بچے کو بڑے بڑے لوگوں کو چھوڑ کر میں کہوں 2 سال کے بچے سے کہ بیٹا دیکھو نماز فرض ہے، اور نماز اس لیے فرض ہے بیٹا کہ نماز جو ہے وہ قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت طریقے سے ہمارے پاس پہنچی ہے، اور جو چیز قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت طریقے سے پہنچی وہ فرض ہوتی ہے. لوگ کہیں گے شاہ صاحب یہ اتنی علمی گاڑی گفتگو آپ 2 سال کے بچے سے کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟
اب وہ تو سمجھتا نہیں ہے، تو اس کا مطلب آپ کا دماغ حاضر نہیں ہے۔ لیکن آپ ذرا توجہ فرمائیں یہاں پر کہ جب وہ صدقے کے کھجور رکھے ہوئے ہیں اور امام حسن کی عمر 2 سال ہے، وہ چلتے ہوئے گئے اور کھجور کے دانے کو منہ میں ڈالا ہے، تو سرکار دو عالم خود آگے بڑھے اور ان کی زبان سے جناب اس کو نکال کے فرمایا بخن بخن، پھینک دو اس کو، اللہ، اس لیے کہ ہم آل محمد ہیں، ہم وہ نسب ہیں جس پر صدقہ جائز نہیں اور یہ مال کا میل ہے۔ یہاں پر محدثین انگوش بدندہ ہو گئے کہ 2 سال کے بچے سے فقہی مسئلہ سید عالم بیان فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ہم پر جو ہے کہ صدقات نہیں چلتا، تو یہ شرعی مسائل 2 سال کے بچے سے ذکر فرما رہے ہیں، تو اندازہ لگائیے کہ وہ 2 سال کے بچے کی گھٹی کے اندر علم کا عرفان کتنا۔ کیا کہنا شاہ صاحب، کیا اور کہنا۔ اس پر ایک بات میں اور عرض کر دوں، جامع ترمذی سے حدیث پڑھ دوں ایک اور۔ سرکار نے فرمایا اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو 3 نجیب دیے ہیں۔ نجیب وہ ہوتا ہے جس سے نبی مشاورت کرتا ہے۔ سرکار نے فرمایا مجھے 14 نجیب ملے ہیں جو محمد رسول اللہ کے مشیر ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا علمی مقام کیا ہوگا۔ سیدنا علی کہتے ہیں میں نے خود پوچھا حضور سے کہ حضور آپ کے مشیر کون ہیں؟ اب سید عالم کے مشیر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج اور رسالت کی مشیر اور سرکار علیہ السلام کو گویا کہ تسلی دینے والے لوگ، ان کا قد کتنا دراز ہوگا جن کو سرکار نے شرف عطا فرمایا، اللہ رب العالمین نے شرف عطا فرمایا۔ تو سیدنا علی کہتے ہیں کہ جب میں نے پوچھا، یہ جامع ترمذی میں موجود ہے، کہ جب میں نے ان سے پوچھا یا رسول اللہ وہ 14 کون ہیں؟ سرکار نے فرمایا ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، حسن ہے، حسین ہے اور باقی یہ ہے۔ اللہ، تو میں پوچھتا ہوں کہ حضرت ابو بکر کی عمر کو دیکھیں آپ، حضرت عمر کی عمر کو دیکھیں آپ، سیدنا عثمان غنی کی عمر کو دیکھیں آپ، سیدنا علی کی عمر کو دیکھیں آپ، ان کے تجربے کو دیکھیں آپ، اور 4-5 سال کے بچے کو دیکھیں آپ، وہ تو انہماک کے ساتھ، استغراق کے ساتھ براہ راست بالکل حضور کو ملاحظہ کر کے علم لیتے ہیں، اور یہ بچے تو صفوں میں کھیل رہے ہیں، جس طرح مفتی صاحب نے ذکر کیا کہ جناب بچے تو حضور کی گود میں کھیل رہے ہیں، صفوں میں کھیل رہے ہیں، لیکن مقام علمیت دیکھیے، جو براہ راست حضور کو دیکھ کر علم لے رہا ہے وہ بھی اس صف میں کھڑا ہے، اور وہ 2 چھوٹے بچے جو صفوں میں کھیل رہے ہیں وہ بھی اس درجے میں آئے ہیں۔ اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی اس حدیث کو جب مشکات میں لیتے ہیں اور مشکات کی شرح کرتے ہیں، فرمائے 14 وہ ہیں جو تمام صحابہ میں افضل ہیں، کیا کہنے، کیا تمام صحابہ میں افضل ہیں، جس میں حضرت حسنین کریمین کو ذکر کیا گیا۔ تو اس سے آپ رئیس بھائی ذرا اندازہ لگائیے کہ حضرات حسنین کریمین کو علم کی کون سی سرحد نصیب ہوئی ہے، کون سا مقام سے گویا کہ نصیب ہوا ہے۔ یزید کس طریقے سے امام حسین کا ہم پلہ ہو سکتا تھا؟ اس لیے کہ یزید کچھ بھی نہیں ہے، حضرت امام حسین صحابی ہیں۔ میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب چند الفاظ، چونکہ پروگرام آخری مراحل میں داخل ہو گیا ہے، سیرت امام علی مقام سے ہمیں جو درس ملتا ہے سوال کو شاید۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے پسند ہو کہ وہ جنتی لوگوں کے سردار کو دیکھے، وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے۔ اور پھر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہت ہی اپنائیت کے ساتھ لوگوں کو، صحابہ کرام کو، کبار صحابہ کو ہدایت دی، اس میں سے ایک ہدایت یہ بھی تھی کہ حسنین کریمین کو ہمیشہ وقت دو، ان سے محبت کے ساتھ پیش آؤ، اور ان کے لیے کوئی بغض نہ رکھو کہ نسبت خاک رب عالم پاک۔ یہ وہ ہیں کہ جن کے گھر میں قرآن کا وہ نور بکھرا ہے کہ اگر اس گھر کی مٹی کو پانی میں ڈال دیا جائے تو شفا مل جائے۔ تو اس کے بعد اب کیا رہ گیا؟ تو کوئی دیکھیے مقابلہ اور موازنہ نہیں ہوتا، موازنہ مقابلہ وہاں ہوتا ہے جب برابری ہو یا کچھ کمی بیشی ہو۔ حضرت امام علی مقام کا مقابلہ کسی سے نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ وہ جنت کے مالک بھی ہیں اور حوض کوثر پر وہ نعمتیں بانٹنے والے بھی ہیں۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ اور پھر اس کے بعد کہ اگر آخرت سنوارنی ہے اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے اور اپنے اعمال کی قبولیت چاہیے اور دعاؤں کی قبولیت چاہیے، تو اپنی دعاؤں میں، اپنے اعمال میں، اپنے وظائف میں، اپنی زندگی میں عشق اہل بیت کو شامل کر لیجئے اور اپنے عشق کا رہنما اور مرکز امام علی مقام کو بنا لیجئے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ورنہ یہ ہوگا کہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال سنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر۔ کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، کیا کہنے؟ وہ صاحب کیا فرمائیں گے کہ امت کے لیے جو مثالی کردار ہے امام علی مقام کے سوال اس کو شاید فرما دیجیے۔ دیکھیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہ تمام گفتگو ہوئی، اس سے تمام کے تمام لوگوں کو یہ ضرور سبق ملتا ہے کہ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کی اتباع میں نجات ہے، اور ویسے بھی ہمیں جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ اللہ کے معرفت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور ہمارے لیے اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کریں۔ تو حسنین کریمین سے محبت کرنا تقرب الہی کا باعث ہے۔ اگر کوئی شخص کوشش کرے ان کی سیرت طیبہ پہ عمل کرنے کی، لیکن اگر اس کے عمل میں کمزوری بھی ہے تو پھر بھی لیکن حسنین کریمین کی محبت کو رکھے تو بھی اس کے لیے نجات ہے، کہ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ آ چکی ہے،
آپ کے سچے کلمات آ چکے ہیں، اللہم احبی من احبہما، کیا بات، اے اللہ تو ان سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے۔ واہ واہ، تو اللہ کا محبوب بننا ہے تو اہل بیت کرام سے محبت رکھے، تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا، کیا بات، اور اس کے لیے پھر دنیا آخرت میں نجات ہی نجات ہے۔ تو میرا آج کا پیغام آج کے پروگرام کے حوالے سے یہی ہے کہ اہل بیت کرام سے محبت رکھیں، اور انہوں نے جس سے محبت رکھی ہے ان سے محبت رکھے، کہ اہل بیت کرام آپس میں صحابہ کرام سے محبت کرتے تھے، اور صحابہ کرام اہل بیت کرام سے محبت کرتے تھے، جیسا کہ ابھی ذکر آیا۔ بہت اچھا پیغام، اور امت کو آج ایسے ہی پیغامات کی ضرورت ہے۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا شاہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا، ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا، اور مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ ناظرین گرامی، آپ جانتے ہیں یہ خصوصی سلسلہ ہے شہادت حق کا، تو اس میں منظوم و منصور دونوں انداز میں نذرانہ عقیدت پیش کیا جا رہا ہے شہدائے کربلا کو، اور بالخصوص حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں۔ حسین کون؟ نواسہ رسول اکرم کا۔ حسین کون؟ نواسہ رسول اکرم کا۔ حسین کون؟ وہ دوش نبی کا شاہ سوار۔ حسین کون؟ وہ دوش نبی کا شاہ سوار۔ حسین کون؟ وہ زہرا کی آنکھ کا تارا۔ حسین کون؟ وہ زہرا کی آنکھ کا تارا۔ حسین کون؟ وہ فرزند حیدر کرار۔ حسین کون؟ وہ فرزند حیدر کرار۔ تمہارے سامنے جب بھی کوئی یزید آئے، تمہارے سامنے جب بھی کوئی یزید آئے، حسین بن کے کرو راہ حق میں جان نثار۔ حسین بن کے کرو راہ حق میں جان نثار۔ حسین کون؟ نواسہ رسول اکرم کا۔ حسین کون؟ وہ دوش نبی کا شاہ سوار۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور ایک اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا گھر کا گھر لوٹا ڈالا خدا کی راہ میں، اقربا قربان کر ڈالے اسی کی چاہ میں، ہر گھڑی تیرے اس انداز سخاوت کو سلام۔ اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام۔